السلام علیکم، میرا نام بیرسٹر احتشام امیر الدین ہے اور آپ یوٹیوب پر میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پہلی خبر اس ویلاگ کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر ہے کہ سیشنز کورٹ اسلام آباد نے 9 مئی کے واقعات سے متعلقہ چند مقدمات میں شہریار افریدی اور دیگر کچھ افراد کو بری کر دی ہے۔ جی ہاں، وہ واقعات 9 مئی کے جن کے حوالے سے کیسز کا اندراج کیا گیا تھا اور اس کے بعد لوگوں کو نامزد کرنے کے بعد گنہگار لکھا گیا تھا تفتیش میں، اور گنہگار لکھنے کے بعد ان مقدمات کو فار دا پرپزز آف ٹرائل کورٹ کو بھجوایا گیا تھا۔ تو ان میں سے کچھ مقدمات میں سیشنز کورٹ اسلام آباد نے شہریار افریدی کو اور دیگر کچھ افراد کو باعزت طور پر بری کر دیا ہے، جو کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ایک کنسسٹنٹ اور بڑا سٹرونگ قسم کا موقف ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر سمہاؤ جو ان کی سوچ ہے اس کے مطابق انصاف ہونا چاہیے۔ اب ہو تو یہ انصاف ہی رہا ہے نا، عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ انصاف ہی ہے کہ جی عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا ہے۔ اور یہ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو ٹرائل کورٹ ہوتا ہے نا، جو بیکاز اٹ از دا کورٹ آف فرسٹ انسٹنس، یہ پہلی عدالت ہوتی ہے، سب آرڈینیٹ کورٹ ہوتا ہے، یہاں پر بریت ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ہر جگہ کی اپنی ایک پریکٹس ہوتی ہے۔ پاکستان کی پریکٹس یہ ہے کہ اگر مقدمے میں تھوڑی بہت بھی جان ہے نا، اور کچھ مقدمات میں اتنی جان نہیں بھی ہوتی ہے، تو اس کے باوجود، مثال کے طور پہ 302 کا مقدمہ ہے تو اس کے باوجود اس کے اندر بھی ٹرائل کورٹ سزا دے دیتی ہوتی ہے کہ بری ہونا ہوگا، خود ہی اوپر سے جا کے ہو جائے گا، اتنا بڑا مقدمہ ہے میں کیسے بری کر دوں، میں کیسے بھار اٹھاؤں۔ یہ عام سوچ ہوتی ہے بہت سارے سب آرڈینیٹ کورٹ کے، ٹرائل کورٹ کے ججز کی، جو کہ غلط ہے لیکن ہے۔ تو 9 مئی کا تو ویسے ہی بڑا ہوا ہے۔ 9 مئی کے اوپر تو آپ کی اسٹیبلشمنٹ پہرا دے رہی ہے۔ 9 مئی کے اوپر تو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں بات ہوتی ہے، کور کمانڈر کانفرنس میں بات ہوتی ہے، چیف آف دی آرمی سٹاف کا بیان آ جاتا ہے۔ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی نظریں ہیں 9 مئی کے اوپر، اور پورا ملک آپ کا اس وقت آپ کی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے۔ تو اس کے باوجود سیشن کورٹ اسلام آباد کی طرف سے 9 مئی کے واقعات کے چند مقدمات میں شہریار افریدی سمیت کچھ لوگوں کا بری ہونا اس بات کی ضمانت اور ثبوت ہے کہ ان مقدمات میں کسی صورت سزا ہونی بن ہی نہیں رہی تھی، اور کورٹ مجبور تھی، ہیلپ لیس تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے کہ اس کے علاوہ کورٹ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا سوائے اس کے کہ وہ ان کو باعزت طور پر بری کر دے۔ تو وہ کورٹ نے کر دیا، کیونکہ اگر ذرا سی بھی گنجائش ہوتی میرے خیال میں تو بڑا مشکل تھا اتنے ہائی پروفائل اور جس کے اوپر میڈیا کی اتنی ٹینشن ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا اتنا فوکس ہے، ان مقدمات میں لوگوں کو بری کرنا۔ لیکن ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مقدمات تھے یہ کھوکھلے تھے، ان کے اندر میرٹ نہیں تھا، ان کے اندر قانون کے مطابق کارروائی نہیں ہوئی تھی، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شاخسانہ تھے۔ اس وجہ سے ٹرائل کورٹ بھی مجبور ہو گیا اس کے اندر بندے بری کرنے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیونکہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا اتنا فوکس ہے 9 مئی پہ، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اتنا سٹانس لیا ہوا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے 9 مئی کے علاوہ پاکستان کا اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ 9 مئی ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی موجودہ حکومت کو یہ لگتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بریت ہوگی تو بریت کے باوجود جو ہے 9 مئی میں معافی نہیں ہوگی ان لوگوں کی جن کی بریت بھی ہوگی، تو پھر کیس ہی نہ چلائیں عدالتوں میں۔ اگر مثال کے طور پہ مطلب کہ ایک صحافی کا یہ کلپ چل رہا ہے کہ جی وہ بول رہا ہے کہ وہ مقدمات جن میں بریت بھی ہوگی 9 مئی کے، اس کے باوجود معافی نہیں ہوگی 9 مئی کے مقدمات میں، چاہے عدالتیں بری کر بھی دیں، تو پھر عدالتوں کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ پھر ان عدالتوں کی کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ اگر یہی آپ کی نظر میں عدالتوں کے فیصلوں کی اوقات اور حیثیت ہے کہ عدالتوں کی باعزت بریت کے باوجود کچھ صحافی یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی معافی نہیں ہوگی، تو پھر آپ اپنی عدالتیں ہی لگائیں، پھر وہ جو سسٹم آپ کا آپ کے ذہن میں ہے اس کے مطابق ہی ملک چلائیں۔ اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک ایسے ہی چلے، لیکن سم ہاؤ جوڈیشری کی طرف سے بھی ریزسٹنس ہے اور مختلف جگہوں سے آوازیں آتی ہیں۔ یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی آوازیں علیحدہ آئیں، ATC سرگودا کے جج کی آواز علیحدہ آئی، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی آواز علیحدہ آئی، سپریم کورٹ سے علیحدہ آواز اٹھتی ہے، وکلا میں سے علیحدہ آواز اٹھتی ہے، اور اس کے علاوہ ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی میں سے آواز اٹھ رہی ہے، بشمول میڈیا کے، پولیٹیشنز کے، سول سوسائٹی کے، ایک عام آدمی کے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی ساری آوازیں گو کہ مان لیا کہ اپنے تئیں انڈیویجولی یہ ہر ایک آواز آپ کے مقابلے میں کمزور ہے،
اور آپ بہت طاقتور ہیں اور آپ کے پاس طاقت ہے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ انڈیویجول کمزور نحیف دبی ہوئی آوازیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ ایک بڑی آواز بنتی ہے، اور آپ کو اس کا احترام کرنا بنتا ہے اور قانون کے مطابق چلنا بنتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ بولے کہ جی ٹھیک ہے عدالت نے بری کر دیا لیکن معافی نہیں ہوگی، تو سب سے پہلے تو وہ یہ بتائے کہ وہ کون ہے بھائی، وہ معافی کیوں، کس کی معافی کی ضرورت ہے عدالت کے بریت کے بعد؟ اور اگر عدالت کی بریت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی ہے then why do you call it the Islamic Republic of Pakistan and you say that there is a constitution and law prevalent in the country? Then there is no law prevalent in the country, then there is no constitution in the country. If this is what you believe اور آپ اپنے ماؤتھ پیسز کے ذریعے یہ پروجیکٹ کروا رہے ہیں کہ جی عدالتوں کی بریت کے باوجود معافی نہیں ملے گی، تو پھر یہ کہاں کا ملک رہ گیا؟ پھر کون سا انصاف، کون سا قانون، کون سا نظام، کون سا سسٹم، کون سا کانسٹیٹیوشن؟ کچھ بھی نہیں۔ کون سا جج، کون سی عدالت، کون سی جیل؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر تو صرف آپ کی جو مرضی، آپ کا دل ہے، آپ کی خواہش ہے، وہی ہے، اور اس طرح تو پھر ملک نہیں چل پاتے، پھر تو انارکی ہے نا، پھر تو لا قانونیت ہے، پھر کیوس ہے، پھر اسی کی طرف آپ ملک کو لے کر جا رہے ہیں، لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جو ماؤتھ پیسز کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو 9 میں was an unfortunate occurrence that should not have happened, but now that it has happened, what's done is done and you cannot undo the wrong that has been done, and there is no use crying over spilled milk except for the fact that you wipe it off, کلین دا فلور، اور آئندہ کیئرفل رہیں، کوشش کریں اور انصاف کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق فیصلے کر دیں۔ ہم نے تو کئی دفعہ کہا، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اپنا ہی انصاف کریں گے، اپنا ہی ہمارا تقاضا ہے، اپنا ہی قانون لاگو کریں، اپنی سوچ، اپنا سب کچھ، تو پھر بھائی جان کوئی اور ادارہ بچتا نہیں ہے، پھر ملک اس طرح جو ہے بالکل فارغ ہو جاتا ہے۔ اینڈ اف دیٹ از واٹ somebody has decided, then Pakistan is gonna go through some more tough phases in the times to come. پھر اور زیادہ مشکلات ہوں۔ اور میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بات ہے نا جی کہ معافی نہیں ہوگی چاہے بریت ہوگی، اور اس کے باوجود یہ والا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، اس نے اتنا نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو، اور یہ خاص طور پہ 9 مئی کے بعد سے تو اتنا نقصان ہوا ہے پاکستان میں یہ جو عدالتی اور قانونی نظام ہے، کہ پولیس والوں نے کمال، مطلب کہ ہمارے پاس اتنی لوگوں کی بیچاروں کی وہ آتی ہیں، سٹوریز پہنچتی ہیں، لوگ رابطہ کرتے ہیں، زیادتی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، کسی کو جیو فینسنگ میں ڈال دیا تو کسی کو جیو فینسنگ سے نکالنے کے لیے پیسے مانگ لیے، اور نچلے لیول پہ ایس ایچ او ایس آئی کے لیول پہ بھی لوگوں نے لاکھوں کروڑوں کی دہاڑیاں لگائی ہیں۔ مطلب کہ میں کمبائنڈ بات کر رہا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں کی دہاڑیاں لگی ہیں۔ اتنا 9 مئی کو ایک فیکٹری کے طور پہ استعمال کیا آپ کی پنجاب پولیس نے، اتنی دہاڑیاں لگی ہیں۔ مطلب کہ کسی کا نام جیو فینسنگ میں ہے تو دہاڑی پہ دہاڑی، دہاڑی پہ دہاڑی، دہاڑی پہ دہاڑی، اور ایسے۔ اور مجھے ایک بندے نے واقعہ بتایا، آپ اسی سے اندازہ کریں، پتہ نہیں شاید میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ جی میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں، اور کہتا ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے حق میں، عمران خان کے حق میں بڑا لکھتا تھا، اور جو میرا ایک جاننے والا ہے وہ پی ایم ایل این کا سپورٹر تھا، اور کہتا ہے ہم لٹرلی ایک دوسرے کو برا بھلا سوشل میڈیا پہ گالیاں تک دینے پہ چلے جاتے تھے اس تفریق کی وجہ سے، پولیٹیکل ڈیوائیڈ کی وجہ سے۔ وہ کہتا ہے جی کہ وہ کہتا ہے شکر ہے کہ 9 مئی والے دن میں تو ادھر کور کمانڈر ہاؤس میں نہیں گیا تھا، لیکن وہ جو بندہ ہے جو پکا نون لیگ کا سپورٹر ہے، کہتا ہے کہ وہ گالیاں دیتے تھے پی ٹی آئی والوں کو۔ تو ایک دن تو کہتا ہے کہ وہ اور اس کی بیگم انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار آؤ چل کے دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کور کمانڈر ہاؤس کے بعد۔ وہ دیکھنے گئے ہیں، اور جیو فینسنگ میں ان کے موبائل نمبر آگے بعد میں پولیس نے پکڑ لیا، اور اس کے بعد مہینوں کے حساب سے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے، اور وہ میاں بیوی دونوں، اور وہ پی ایم ایل این کے سپورٹرز ہیں۔ تو یہاں تک تو لوگوں کے، اور پھر اس طرح کے لوگوں کو بھی سفارشیں اور پیسے لگا کے جو ہے پھر اپنے آپ کو نکلوانا پڑا ہے، یہاں تک تو لوگوں کے ساتھ ہو گئی ہے۔ جو پی ایم ایل این والے تھے، تو جو پی ٹی آئی والے تھے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا، اور کیا تو پولیس کے تو منہ کھلے ہوئے، ابھی تک پولیس کا منہ اتنا کھلا ہوا ہے۔ اور پھر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ہر اس ٹائم کو ایک اپرچونٹی تصور کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جی دہاڑیاں لگاؤ، اور دہاڑیاں لگاؤ تو کسی، مطلب کہ پولیس تو اس وقت
بالکل ہی اوقات سے باہر ہے نا, اور پولیس کو بدنامی کا ڈر بالکل ہی نہیں رہ گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ میڈیا کی وجہ سے بدنامی کا ڈر تھا, خبر لگ جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ اب وہ سارے ڈر اس وقت اترے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے, گو ہیڈ دیا ہوا ہے کہ جو مرضی کرو, تانوں کوئی کچھ نہیں کہتا. ہاں گندے ہی ہوو گے, وہ ہمیشہ دے ہوندے ہو تو کوئی گل نہیں, برداشت کر لو. تو ان کے چاکے کھل گئے ہیں. وہ پنجابی کی مثال ہے نا کہ جدوں نچن ہی لگ پئی تو پھر کھنڈ کا دا, یہ ہم نے پنڈوں میں سنی ہے لوگوں سے. تو وہ اب کہتے ہیں جی نچن ہی لگ پے تو پھر کھنڈ کا دا, نچی جاؤ, این جی نچی جاؤ, پر دیہڑیاں لائی جاؤ. جو کوئی کہندا ہے فلانا برا کہندا ہے, فلانا میڈیا کہندا ہے, فلانا کہندا ہے, فلانا صحافی کہندا ہے, وہ کہہ دیو ہے جی دوسری پارٹی دا ہے, پی ٹی آئی دا ہے, اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. اور جی اس حد تک بے شرمی پریولنٹ ہے اس وقت آپ کی سوسائٹی میں, دیہڑیاں ایسے لگ رہی. تو جب یہ سوچ اوپر سے ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے نیچے تک کہ جی معافی نہیں ملے گی, عدالت کے فیصلے کی وہ نہیں ہے, ہم نہیں مانتے عدالت کے, تو پھر یہ پرابلمس ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ ہے جی, خان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور موجودہ جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے اہم ٹویٹ ہے. اور مطلب کہ یہ افسوس کا مقام ہے کہ اس طرح کا ٹویٹ جو ہے, یعنی کہ اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ اس کے بارے میں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اٹ از انفارچونیٹ how policemen and our soldiers are being targeted by terrorists as we witness casualties on a daily basis. یعنی کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کس طرح ہمارے پولیس والے اور ہمارے فوجی جوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دہشت گردوں کی طرف سے, اور ہم ہر روز کوئی نہ کوئی ہر روز نہیں, اور ہم ہر روز کا لفظ نہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں ان کیجویلٹیز یعنی کہ ان نقصانات کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ. ہاں نہیں, ہر روز ہے. But the military intelligence agencies, instead of doing their job of timely intelligence gathering about terrorist presence and movement, are being illegally used to pressurize and harass judges adjudicating PTI related cases. وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن جو ہماری ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, بجائے اس کے کہ وہ اپنا کام کریں, بر وقت انٹیلیجنس جمع کر کے دہشت گردوں کے حوالے سے یا ان کی موجودہ موومنٹ کے حوالے سے وہ انٹیلیجنس جمع کر کے پہنچانے کے وہ مصروف ہیں غیر قانونی طور پہ ججز کو پریشرائز اور ہراس کرنے میں. وہ جج صاحبان جو پاکستان تحریک انصاف سے متعلقہ کیسز کے فیصلے کر رہے ہیں, جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بھی آتے ہیں اور انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ججز بھی آتے ہیں. While journalists alongside political workers and social media activists and their relatives are being abducted or arrested on fake charges. اور جو صحافی ہیں وہ بھی, اور جو سیاسی ورکر ہیں وہ بھی, اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ بھی, اور ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی, ان کو اٹھایا بھی جا رہا ہے, گرفتار بھی کیا جا رہا ہے جھوٹے الزامات کی بنیاد پہ. The latest letter by the ATC Judge Sargodha to the Chief Justice Lahore High Court, یعنی کہ جو موجودہ ریسنٹ لیٹر ہے انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کے جج کا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو, اینڈ بفور دیٹ the letter by 6 judges of the Islamabad High Court to the CJP have revealed the massive level of involvement of ISI in judicial matters. To date this continues with impunity. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خط ابھی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے لکھا اور اس سے پہلے 6 ججوں نے لکھا تھا, یہ بتاتا ہے کہ کتنی بڑے پیمانے پہ آئی ایس آئی کے انوالومنٹ ہے عدالتی معاملات میں, اور آج کی تاریخ تک ہے ود امپیونٹی, یعنی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو, کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. بائی abducting family members of overseas PTI supporters, leaders and our social media team, the colonial tactic of collective punishment is being used by our military intelligence agencies similar to that the Indian Army is practicing in Indian occupied Jammu and Kashmir. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح ہمارے جو اوورسیز پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں ان کے, اور جو سوشل میڈیا ٹیم والے ہیں, تو یہ جو ان کی فیملی ممبرز کو اٹھائے جانے کا سلسلہ ہے, یہ اسی طرح ایک کلیکٹیو پنشمنٹ ہے, اجتماعی سزا کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے یہ,
جیسا کہ استعمال کرتی ہے بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے خلاف. دس از کازنگ ایک سیکنڈ all this is causing an increasing uncertainty and leading the country into chaos. اس سے جو انسرٹنٹی ہے غیر یقینی ہے اور ملک کا جو کیوس کے اندر جانا ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. دی ایبسنس آف رول آف لا از ڈائریکٹلی افیکٹنگ دی اکانومی اور اس سے معیشت بھی متاثر ہو رہی ہے. انویسٹمنٹ ڈسکریج ہو رہی ہے. پاکستان کو انویسٹمنٹ چاہیے. اوورسیز ہمارے بگیسٹ ایسٹس ہیں لیکن ان کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک ہو رہا ہے. لہٰذا آئی ریکویسٹ دی سپیریئر جوڈیشری اسپیشلی دی سپریم کورٹ ٹو لک انٹو دس میٹر. لہٰذا میں سپریم کورٹ سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے میں دیکھیں اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کی آبزرویشنز کی روشنی میں دیکھیں اور اس نظام کو بچائیں. آئی ایس آئی کس طرح بچائیں؟ بائی کرٹیلنگ دی آئی ایس آئی اینڈ دی اسٹیبلشمنٹس انٹروژن ان دا جوڈیشل سسٹم. یعنی کہ آئی ایس آئی کو اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو عدالتی معاملات میں معاملات سے روک کر اس نظام کو بچائیں. دس از آلسو ٹارنشنگ دی امیج آف آر آرمڈ فورسز. اس سے ہماری فوج کو امیج کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. انلیس لیگل ایکشن از ٹیکن to restore the independence of judiciary, the country's economy will also suffer further irreparable loss. یعنی کہ جب تک کہ قانونی کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے عدلیہ کی خود مختاری کو بحال کرنے کا تب تک ملک کی معیشت بھی مزید نقصان سے گزرتی رہے گی یا برداشت نقصان ہوتا رہے گا معیشت کو بھی. تو یہ خان صاحب نے اس موجودہ سچویشن کے اندر ٹویٹ کیا. اس کے علاوہ کچھ خبریں یہ ہے جی کہ 21 جون کو اب بحث ہوگی. جج محمد افضل وہ جو عدت والا کیس ہے جن کے پاس اب کیا شاہ رخ ارجمند کے پاس انہوں نے 21 جون کی ڈیٹ ڈال دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم کے بعد کہ 1 مہینے کے اندر فیصلہ کریں. خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک وفد کل اڈیالہ جیل میں جا کے عمران خان سے پاسبلی ملاقات کرے گا. یہ بھی خبر آ رہی ہے. اس کے علاوہ خبر ہے کہ مذاکرات کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کا نام خان صاحب نے ڈلوا دیا ہے. اور آخری خبر اس ویلاگ کی یہ ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ T20 کا جو ہے اس سے باہر ہو گیا. تو پلیئرز بڑے شاید خوشی ہوں گے اب کہ گھر جا کے گھر والوں کے ساتھ عید کریں گے, قربانی کریں گے گھر بیٹھ کے. نہیں تو کہاں پہ یہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے میچز کھیل رہے ہوتا تھا. اس ویلاگ میں اتنا ہی. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.